السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کے، اور یہ بک ہے کلاس 10th کی اردو کی بک ہے یہ۔ یو پی بورڈ یعنی اتر پردیش میں چلتی ہے یہ بک، ٹھیک ہے؟ سو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ تو ہمارے مہمان ہیں اختر الایمان صاحب، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں وہی جاوید اختر کے ڈیڈ، اور یہ انو ڈیڈ، اور فرحان اختر کے دادا۔ اختر الایمان اردو نظم کے ممتاز شاعر ہیں، یعنی عزت دار شاعر ہیں۔ نون میم راشد اور مراجی کے بعد جن شاعروں نے اردو نظم کو بحیثیت ایک صنف کے استحکام بخشا اور اس کے ارتقاء میں، یعنی اس کی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کیا، خاص کردار ادا کیا، ان میں اختر الایمان کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ قلعہ نجیب آباد، ضلع بجنور میں 12 نومبر 1915 کو پیدا ہوئے۔ تو یہ نجیب آباد کے ہیں، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں ہم نجیب آباد کے تھے۔ کون؟ ان کا بچپن کہیں نہ کہیں نجیب آباد میں وہ گزرا ہوگا، کچھ سال یا کچھ وقت۔ کن کا؟ جاوید اختر کا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد کچھ مدت تک وہ دلی کالج میں زیر تعلیم رہے اور دہلی یونیورسٹی سے BA کیا، ٹھیک ہے؟ شروع میں محکمہ سول سپلائی میں کام کیا، کچھ مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں رہے۔ اس کے بعد بمبئی چلے گئے، جہاں وہ فلموں کے لیے لکھتے ہیں نہیں، اب تو دنیا سے چلے گئے، خیر پرانی کتاب ہے نا یہ، 30-35 سال، حالانکہ نام ہے اس کا اردو کی نئی کتاب۔ گرداب 1943، تاریخ سیارہ 1946، یہ سب کتابوں کا نام ہے ان کے، کن کے؟ اختر الایمان صاحب کے۔ آبجو 1959 یعنی 1959، یادیں 1961، بنت لمحات 1969، نیا آہنگ 1977۔ تو آڈ سال زیادہ ہیں، ایک ہے بس 46 ایون میں ہے، باقی سب آڈ میں ہے۔ ایک منظوم تمثیل سب رنگ 1948 میں شائع ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان کا کلیات سر و سامہ کے نام سے 1984 میں منظر عام پر آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ہوئی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے چوتھے مجموعے یادیں پر 1962 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ متعدد صوبائی اکادمیوں سے بھی انہیں اعزازات اور انعامات پیش کیے گئے، ٹھیک ہے؟ اختر الایمان کی نظموں میں ایک فلسفیانہ تجسس کی کیفیت ملتی ہے۔ ان کا انداز فکر اور طرز بیان راشد اور مراجی دونوں سے مختلف ہے۔ ان میں شدید انفرادیت ہے، یعنی انڈیویجوالٹی ہے، ڈفرینٹنیس ہے، آپ جو بھی کہہ لیجیے یار، الگ پن ہے، انوکھا پن ہے۔ اور نظم نگاری میں انہوں نے اپنی راہ سب سے الگ بنائی، ٹھیک ہے؟ نیکی اور بدی کی کشمکش، وقت کا ناگزیر ہونا، خواب اور حقیقت کا تصادم، اور انسانی رشتوں کی دھوپ چھاؤں اور نشیب و فراز ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ وہ براہ راست انداز کے نہیں بلکہ رمزیہ انداز کے شاعر ہیں، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں، گھما پھرا کے شاعر ایسا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی علامتیں اور استعارے یعنی اشارے پیچیدہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے عام گفتگو کی زبان کو ادبی پیرایا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسے شاعری اظہار کے لیے نہایت خوبی سے برتا ہے۔ ان کے یہاں خود کلامی اور مکالمے کی کیفیت ملتی ہے۔ اختر الایمان نے بہت سے نوجوان شعراء کو متاثر کیا ہے، تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے، اور اپنے عہد کی شاعری پر اثر ڈالا ہے، ٹھیک ہے؟ دوستوں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا بہت بھی جانا اس میں اختر الایمان صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ایک نظم ہے قبر۔ حالانکہ یہ تھے کمیونسٹ، یعنی یہ ناستک جسے ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناستک تھے یہ، یعنی اللہ پہ یقین ان کو نہیں تھا کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے؟ ان کے بیٹے کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال لیکن ان کی نظم ہے قبر، ٹھیک ہے؟
क्योंकि उन्हें ये तो पता ही था कि मरना तो सभी को है, भले वो खुदा को माने या ना माने, है ना। बहरहाल तो हम कुछ लाइन पढ़ते हैं। अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा, ये रफ्त व बूद का एक सिलसिला जो कायम है, भंवर में जिसके हर एक चीज़ डूब जाती है, सुना है उसमें किसी कस्बे का रईस बड़ा। बहरहाल हम इसको पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज आपने पढ़ा अख्तरुल इमान साहब के बारे में। चलिए फिर आज इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। ये मैसेजवा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। मैसेजवा तो लिखा है, सब्सक्राइब कीजिए वो लोग जो नए हैं, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।